تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے. اگر تم، حالانکہ ہمیں تو نیاز مندی اختیار کرنی، ہم تو بندے ہیں اللہ کے. بندے کا معنی تو سر خم تسلیم ہے. لیکن جب ہماری طرف سے بے نیازی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ذات ہے، وہ تو ہے ہی بے پرواہ. خود اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے، فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا کیا معنی ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے کہ اللہ بے نیاز ذات ہے. ساری دنیا مل کر بھی اگر کوئی اس کی پرستش نہیں کرتی، بندگی نہیں کرتی، عبادت نہیں کرتی، اطاعت نہیں کرتی، تو اس کی شاہی میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا. حکمرانی قائم ہے اس کی. اس کے خلاف کوئی عدم اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لا سکتا. ساری دنیا مل کر بھی نہیں اس کی حکومت ختم کر سکتی، اس کا اقتدار نہیں ختم کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی تڑپ کو دیکھتے ہیں. تمہارے دل میں اگر تمنا آرزو پیدا ہوگی تو فوراً راستے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ. اب دیکھو نا، بہت سے مسلمان ہمارے اپنے محلے میں ایسے ملیں گے، گاؤں میں ملیں گے، شہر میں ملیں گے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ رمضان آیا ہے اور کب آیا، کب چلا گیا. ہٹے کٹے، صحت مند، تندرست، توانا، کوئی عذر نہیں انہیں، نہ جسمانی نہ کوئی اور. لیکن نہ روزہ رکھا انہوں نے، نہ تراویح پڑھی، نہ مسجد میں حاضری ہوئی، نہ اعتکاف کا کوئی عبادت بھی نہیں کی انہوں نے. یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دل میں اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ طاقت کو نہیں دیکھتے، نہ دولت کو دیکھتے. وہ تو بے طاقتوں کو بھی طاقت عطا فرما دیتے ہیں اگر توجہ ہوگی اللہ کی طرف، تڑپ ہوگی، جستجو ہوگی، تمنا ہوگی، رجوع ہوگا. پھر دیکھو، پھر کمزور سے کمزور، بے طاقت سے بے طاقت کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے. دیکھیے واقعہ یاد آ گیا. ایک بڑے ذمہ دار تھے، شکار کرنے چلے گئے. شکاری بھی تھے وہ، ساتھ اپنے ایک خادم کو لے گئے، ملازم کو لے گئے. اب شکار کرنے کے لیے جنگل میں پھر رہے ہیں کہ کوئی شکار نظر آئے اور شکاری کریں اسے. چلتے چلاتے ایک گاؤں آ گیا، ویران سا گاؤں. مسجد بھی ایک تھی وہاں بنی ہوئی. تو وہ جو ساتھ ان کے خادم تھا، ملازم تھا، کہنے لگا کہ آقا اگر اجازت دو تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں. اب تھا تو وہ اس کا جو آقا وہ بھی مسلمان، اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا. کہتے جاؤ جلدی سے پڑھ کے آ جاؤ. جیسے آج کل بھی بہت سے سیٹھ جو ہیں، جلدی سے جلدی پڑھ لو نماز، نماز جلدی پڑھ لو. وہ گیا مسجد میں، جا کے وضو کیا اور قیام، رکوع، سرب سجود ہوا. نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہے. اب اگر دیکھا جائے کہ یہ مسجد جو ہے دربار شاہی ہے، اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہ ہے اور باہر جو کھڑا ہے وہ اس کا ملازم ہے، خادم ہے، چوکیدار ہے. آقا باہر کھڑا ہے اور ملازم اندر ہے. تو بادشاہ تو یہ نظر آ رہا ہے. اب جب دعا مانگتے مانگتے کچھ دیر ہو گئی تو باہر سے وہ آقا، اس کا مالک، چیخا، چلا کر کہنے لگا. اس کا نام تھا رمضان، ملازم کا نام. باہر سے چیخ کے کہہ رہا ہے، او رمضانی باہر آؤ. اس نے اندر سے جواب دیا، آقا میں تو آنا چاہتا ہوں، آنے نہیں دیتا. وہ مالک بڑا حیران ہوا، جھانک کر دیکھا سارا چاروں طرف مسجد خالی پڑی، کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اسے بڑا غصہ آیا. کہتا رہے کم بخت،
جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، کون نہیں آنے دیتا؟ خادم نے جواب دیا، جی حضور، جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد، بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگہاں رسید۔ مور کہتے ہیں، مورے یہ چونٹی کو، بالکل نحیف سی کمزور سی مخلوق ہے۔ مولانا ہمیں اور آپ کو نصیحت کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ایک چونٹی نے دیکھا کہ حج کے مہینوں میں قافلے جا رہے ہیں حج کرنے، بیت اللہ کی زیارت کرنے، اس چونٹی کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کروا دے۔ اب انتہائی بے طاقت مخلوق ہے، جا نہیں سکتی، کوئی سبب نہیں ہے، بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیسے جائے؟ لیکن دل میں تمنا پیدا ہوئی۔ اور اللہ کی وہ ذات ہے جو زمین پر چلتے ہوئے مخلوق کے دلوں کو، بھیدوں کو نہیں جانتے، بلکہ کوئی غار کے اندر، پہاڑ کے اندر، اس میں پھر چٹان ہو، چٹان کے اندر پھر کوئی اور کیڑا بھی ہو، اس کا بھی دل کے بھیدوں کو اللہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب چونٹی کے دل کی تمنا کو دیکھا تو فوراً انتظام کیا کہ ہم انتظام کرتے ہیں۔ ایک کبوتر اڑتا ہوا جا رہا تھا حرم شریف کی طرف، حکم دیا نیچے اتر جاؤ، چونٹی سے کہا کہ اس کے پاؤں سے چمٹ جاؤ، اور کبوتر کو حکم دیا کہ یہاں سے اڑو، سیدھا حرم شریف میں جا کے اس کو اتار دو۔ اسی کو مولانا فرما رہے ہیں، فرمائے کہ بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد، دل میں تمنا پیدا ہوئی یا اللہ مجھے کس طرح کعبہ پہنچا دے۔ بود مورے حوث داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگہاں رسید، فوراً اللہ نے پہنچا دیا وہاں۔ بے طاقت مخلوق بالکل۔ آج دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگ اسی مسجد کے ارد گرد بھی ہوں گے کہ نہیں توفیق ہوئی مسجد میں آنے کی انہیں رمضان شریف، پتہ ہی نہیں ان کے گھروں میں روزہ کیا ہوتا ہے، تراویح کیا ہوتی ہے، اعتکاف کیا ہوتا ہے، لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، اللہ کے انعامات کی قدر ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں، علم ہی نہیں ہے انہیں۔ حج بھی فرض ہے ان کے اوپر، ساری زندگی خیال نہیں آتا، زکوٰۃ بھی فرض ہے، ساری زندگی خیال، نماز فرض ہے، کبھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ دل میں تمنا ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے۔ تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں، توفیق اسی کی ہوتی ہے۔ جیسے حدیث آتی ہے نا عید کے بارے میں کہ یہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں عید کے دن، ایسے ہی نہیں ہو جاتے کہ تمہارے اپنے ہی قدم چل پڑے اس طرف۔ اس دن اعلان ہوتا ہے، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے، زمین کے فرشتے جو ہیں چوراہوں میں، چوکوں میں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، اعلان منادی ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں چلو اس رب کے شاہی درگاہ کی طرف، شاہی دربار کی طرف، اس بادشاہ کے رب کریم کی درگاہ کی طرف جو بہت احسان کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر بھلائیوں کے ساتھ، بڑے انعامات تقسیم کرنے والا، کہ خود حکم دیتا ہے کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، خود حکم دیتا ہے، اور پھر خود توفیق بھی دیتا ہے، اسے قوت بھی دیتا ہے، تمہیں طاقت بھی دیتا ہے، اور پھر خود اس کا انعام بھی دیتا ہے، صلہ بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے۔ اور قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میرے علو شان کی، میرے مرتبے کی، کہ آج جو مانگو گے میں دوں گا،
گناہ بھی معاف کروں گا، معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کروں گا، اور تم بخشے بخشائے گھر جاؤ گے۔ تو یہ انعامات کے دن تھا عید والا دن، سارا دن، صرف یہ نہیں 1 گھنٹہ جو ہم عیدگاہ میں گزارتے ہیں وہی نہیں، ہم تو اسی سمجھتے ہیں کہ بس ہو گئی عید، ہو گئی معافی، وہاں معافی ہوگی، گھر میں جا کے پھر نافرمانی ہوگی، تو اس معافی کا کیا فائدہ ہوا؟ بھئی کوئی حکومت تمہیں انعام تقسیم کرتی ہے، تم گھر جا کے اس کے ساتھ بغاوت کا اعلان کرتے ہو، تو کہاں انعام رہے گا تمہارے پاس؟ چھین لیا جائے، سلب کر لیا جائے گا۔ تو سارا دن اللہ تعالیٰ انعامات تقسیم، ساری رات عید کی جو ہم بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں،